آج پہلی رمضان اور پہلی دولت والی جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، اگلی جمعرات تک مالا مال ہو جاؤ گے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 1 تاریخ پہلی جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ جس حاجت کے لیے دعا مانگو گے، اللہ پاک فوراً عطا فرمائیں گے۔ جس کے لیے انسان خواب دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس بھی گاڑی ہو، میرے پاس بھی بڑا گھر ہو، میرا اچھا کاروبار ہو، میری حاجت ہو پوری ہو جائے، میں بھی بچوں کے اخراجات اور خواہشات کو پورا کر سکوں، میں بھی اچھے کپڑے، مہنگے کپڑے پہن سکوں۔ تو آج موقع ہے، آج پہلی رمضان جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے تمام خواب، تمام حاجات، تمام خواہشات صرف 1 منٹ کے وظیفے سے پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے وہ خواب، آپ کی وہ دعائیں، آپ کی وہ حاجات جو کئی سالوں سے پوری ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب کریم نے آپ کی سن لی ہے، آپ کی حاجت پوری ہو گئی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ تو آج آپ کے لیے بہت ہی نایاب و مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ آج ہر کوئی مصروف ہے، اس مصروفیت کے دور میں آج وہ آزمودہ اور بہترین وظیفہ لے کر آئی ہوں، جسے پڑھ کر آپ کے بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی، اور رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ آج ہم بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، اور پیسے کو پیسہ سمجھتے ہی نہیں۔ اخراجات اتنے ہیں کہ ہم سوچ کر حیران رہ جاتے ہیں، اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سب رب کی دین ہے۔ جب رب کی ذات ان کو عطا کر سکتی ہے، ان کو گاڑیوں، بنگلوں، کاروں کا مالک بنا سکتی ہے، تو پھر آج آپ کی حاجات کیوں نہیں پوری ہو سکتی؟ آپ بھی رب کے بندے ہیں۔ آج مانگ لو، آج رب سے گزارنے لوٹنے کا، آج رب سے من پسند فیصلے کروانے کا، من پسند حاجات پوری کروانے کا، اپنی ہر بات رب کریم سے منوانے کا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی۔ آج پہلی رمضان جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ لوگ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہم رات کو یقین کر کے سوتے ہیں کہ صبح یہ کام ہو جائے گا، صبح اس مقصد میں کامیابی مل جائے گی، صبح اٹھتے ہی نہ ہی کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے کہ کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہوتا ہے، آپ کا ہر کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، آپ کو کامیابی پر یقین ہوتا ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی مسائل سے، کسی نہ کسی رکاوٹ سے آپ کا کام رہ جاتا ہے، اس طرح وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، یا رشتے ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی احباب، دوست رکاوٹ بن جاتا ہے، تو آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ آج پہلی رمضان جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھیے، میرا رب ہر طرح کی رکاوٹوں، بندشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، اور آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب ضرور عطا کرے گا۔ وہ اور بے شک میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ وہ رب جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، بس چھپڑ پاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ میں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہر وقت اپنی رحمت کی بارش برسانے کو تیار ہے۔ آج بھی موقع ہے، آج بھی نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ پہلی رمضان جمعرات کا دن سال میں صرف 1 بار آتا ہے، اور جو بندہ اس دن کو پا لیتا ہے، اس دن کی قدر کر لیتا ہے، آج کے دن اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کو محتاج نہیں رہتا۔ کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ اگر آپ زندگی کا 1 منٹ نکال کر اس وظیفے کو نہیں دے سکتے، 1 منٹ رب کعبہ کا یہ ذکر نہیں کر سکتے، یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ آج کا دن بہت ہی خاص دن ہے۔ آج اگر کوئی بیکاری فقیر جو سمجھتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، ایک ایسا بندہ جو مایوس ہو چکا ہے، جو تھک ہار چکا ہے، جو بڑے بڑے اعمال پڑھ کر تھک چکا ہے، پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، آج پہلی رمضان جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، غیب سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔
آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، ماکان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں رمضان کی پہلی تاریخ جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، ظہر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا۔ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آپ دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن آج کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لو، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمالات کے حوالے ڈیلی بیسس کی بنیاد پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ہے پہلی رمضان جمعرات کے دن، صبح سے لے کر شام تک پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں سے درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھے، ایک بار سب آپ کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رب کریم سے گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لے، دولت، شہرت، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنی خواہش کی نیت لازمی کیجیے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تاز اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کو شروع میں تاز اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد خاص کی نیت کر لی، تاز اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب فوری طور پر آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ہے، تم آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آپ روضہ رسول کے جاریوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہر کسی کو زبان نہیں آتا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کا اسم اعظم ہے۔ وہ وظیفہ کامیابی کا راز ہے، اور یہ اسم اعظم جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے پھر اس سے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے یا اللہ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم اعظم جس بندے کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کی بگڑے کام سمجھ جاتے ہیں، اس کی طرف آنے والی پریشانیاں، مصیبتیں خود بخود غائب سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یا اللہ یا سلام کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا سلام 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا سلام کو ہاتھوں کے نیچے پڑی تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلام وہ اسم اعظم ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جس کو پڑھتے ہی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے 11 بار یا اللہ یا سلام پڑھتے دوران جلد بازی نہیں کرنی، بالکل آرام آرام سے، دھیان سے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اچھی طرح گن گن کر پڑھنا ہے، کیونکہ چھوٹے وظیفے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھ کر رب کریم سے مانگیں۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا اللہ یا سلام کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ یہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ آج جب قرآن پاک پڑھنے کے بعد ثواب کی باری آتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کی ہر زبر زیر پیش شد مد پر نیکیاں 2 گنا ہو جاتی ہیں۔
بلکہ اس بابرکت مہینے میں 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سورۃ اخلاص وہ سورت ہے جس سے ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، آپ صرف 3 بار سورۃ اخلاص کو پڑھیے، آپ کو مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ سورۃ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ ذرا سوچیں، 33 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے کتنے قرآن مجید کا ثواب ملے گا آپ کو، اور رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں تو آج 33 بار سورۃ اخلاص کو لازمی پڑھیے گا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ لو۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا سلام کو 11 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص کو 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ قبولیت کا دن ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، آپ نے لاپرواہی کی، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا، کیونکہ یہ دن ایک بار نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ سورۃ اخلاص تو صرف 33 بار پڑھنے کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ، جو آج کا آخری عمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل رب کعبہ کی صرف ایک صفت ہے جو غیب سے مدد لے کر آتی ہے۔ یہ صفت ایسی صفت ہے جو مانگ کر گزارا کرتا ہے، جو بند گلی میں جا چکا ہے، جس کی مدد کوئی نہیں کرتا۔ وہ بندہ بھی اس صفت سے رب کو پکار لے تو غیبی مدد سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، رب کی ذات جانتی ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسئلے بھی غیب سے ختم ہو جائیں گے، آپ کی طرف آنے والے پریشانی بھی غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج پہلے رمضان جمعرات کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ایک نقطہ ایک بات بہت اچھے سے سمجھا رہی ہوں۔ اب آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے توجہ دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کیے ہوئے جولی پھیلا کر یقین کامل سے پڑھتے چلے جانا ہے۔ آپ دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں اور زبان پر وظیفہ پڑھتے رہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں 3 بار درود پاک پڑھیں، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، اللہ بہتر نہیں بہترین نوازے گا انشاءاللہ۔ جن لوگوں کی دعائیں اور حاجات قبول نہیں ہوتے، بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، اور جب کہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے پھر جو کچھ مرضی کر لے، آپ کی دعائیں، آپ کے وظیفے فائدہ نہیں دیتے۔ اس لیے آپ نے جب یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے رب نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، اب رب راضی ہے، اب ضد کر کے مانگنے کا وقت ہے، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب ہر بات منوانے کا وقت ہے، اب نماز سے جولیاں بڑھنے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں رب کریم سے مانگیے گا۔ میرا رب 70 مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جب دیتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے چھپڑ پار کر عطا فرما دیتا ہے۔ خدارا آج یہ وظیفہ خود بھی پڑھے، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی ہر خواہش، ہر حاجت کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔
جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بھی مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔